أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے، ہم سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 7 سے آنورڈ 7 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ ضروریات، ٹیکنالوجی، یہ ہمارا رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے حسب سابق ہم اپنا پچھلا سبق دہراتے ہیں، جو کہ اسی سورہ مبارکہ کی پہلی 6 آیات جو ہم نے کل دیکھی تھی۔ سورہ مجادلہ ہم نے جب شروع کیا تو اس میں ہم نے یہ سمجھنے کی بھی کوشش کی کہ اس وقت کے حالات و واقعات کیا تھے، اور اس وقت کے معاملات جو ہیں وہ کس دور سے گزر رہے تھے، اور اس سورہ مبارکہ کے موضوعات جو ہیں ان کا احاطہ کرنے کی بھی ہم نے کوشش کی کہ در حقیقت منافقین کا کچھ رویے جو ہیں وہ اس میں ہمیں ملیں گے، اور کچھ معاشرتی آداب اور معاشرتی احکامات جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں رہنمائی ہے، اور یہ رہنمائی جو ہے وہ پس منظر اس کا تو منافقین کا کچھ رویے ہیں، لیکن وہ رویے ایسے ہیں کہ جو کچھ نہ کچھ انداز سے، کسی نہ کسی انداز سے ہمارے اندر بھی، یا آج کے دور میں بھی، یا ہر وقت کے دور میں پائے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ منافقین کی باتیں یا منافقین کے ان رویوں یا ان کی پکڑ کے علاوہ ان کے اوپر کچھ خاص رہنمائی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو کہ ہر ایک کے لیے، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے، لیکن جو ان رہنمائیوں کو قبول کر کے اس کے مطابق اپنی اصلاح کر لے تو اس کے لیے پھر اچھی خبریں بھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ زہار کا بھی ہم نے کل دیکھا، کل کا سبق جو ہم نے دیکھا تھا اس میں زہار کہ عورتوں کو ماں کہہ دینا جو ہے اپنی بیویوں کو، مردوں کا، اس کو کس قدر سخت منع کیا گیا، اور یہ کس قدر ایک بری ایک عادت تھی یا ایک برائی تھی جو پچھلے دور میں جس کا نہ صرف خاتمہ کیا اسلام نے، بلکہ اس کے متعلقہ واضح احکامات جو ہیں وہ بھی جاری فرمائے۔ اور چلتے چلتے ہم نے یہ بھی ایک یاد دہانی کے طور پر دیکھ لیا کہ سورۃ الاحزاب کے پس منظر میں یہ لے پالے یا گود لیے ہوئے بچے جو ہیں ان کے باپوں کا نام، ان کے نام جو ہے آئیڈینٹیفٹی یا شناخت جو ہے ان کے جو اصل باپ ہیں ان کے ناموں سے رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے چلتے چلتے ہم نے یہ بھی کل یاد دہانی کے لیے علماء کا اس کی طرف سے رہنمائی کے وہ خواتین کا نام جو شادی کے بعد جس کے مردوں کا ساتھ ان کے لگ جاتا ہے، تو ان کو بھی اس میں احتیاط رکھنی چاہیے، اور ہمیں بھی جہاں تک ممکن ہو ہم اپنے معاملات جو ہیں وہ درست کر سکیں تو ہمیں کر لینے چاہیے۔ بہرحال پہلی 6 آیات ہم نے کل دیکھی تھی، اس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے شوہر کے بارے میں
تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے بھی شکایت کر رہی تھی یا فریاد کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے۔ یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں تو ان کے ذمہ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا یا ایک گردن کا آزاد کرنا ہے۔ اس کے ذریعے سے تم نصیحت کیے جاتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ ہاں، جو شخص نہ پائے، یعنی جو شخص غلام آزاد کرنے کی توفیق ہمت نہ پائے تو اس کے ذمہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے ہیں، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو کہ وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکے تو اس پر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم برداری کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کفار ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے، جیسے کہ ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے، اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں، اور کافروں کے لیے تو ذلیل ترین ذلت والا عذاب ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا پھر ان سے ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کر دے گا، جسے اللہ نے شمار کر رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور آج آیت نمبر 7 سے 8 ہمارا سبق شروع ہوگا، اور آج ہم دیکھیں گے کہ مختلف جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں، منافقین کا رویہ جو ہے وہ اس کا، یا جو مین خطاب یا مین جو تذکرہ ہے وہ منافقین کے اس رویے کے بارے میں ہی ہے، لیکن انہی معاشرتی ہمارے جو معاملات ہیں ان میں مسلمانوں کو، مومنوں کو کیا کرنا چاہیے اس بارے میں بھی ہمیں نصیحت ملے گی۔ تو مختلف معاملات ہیں، آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں، تو جیسے جیسے ہمارے پاس آتے ہیں ون بائی ون تو ان کو ہم دیکھتے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 7 سے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عالم ترى ان اللہ، کیا نہیں دیکھا تم سب نے کہ بے شک اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا یا اس بات پر غور و فکر نہیں کیا یا اس بات کو تم نے تسلیم نہیں کیا کہ اللہ تو آسمانوں اور زمین میں، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کوئی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوب با علم ہے، خوب اس کو جاننے والا ہے۔ اب یہ جو مطلب ہے، یہ مختلف انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں بہت ساری وہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، وہ تمہارے یعنی منافقین سے یہ خطاب ہے، یا منافقین جو ہے وہ ان سے مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے، خاص کر تو تمہارے اپنے منافقین کے اپنے رویے جو ہیں جن کو وہ چھپا چھپا کر رکھتے تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات کے ذریعے سے واضح کر دیے، ان کے اوپر دلائل کے ساتھ بات کی، اس کا بھی ان کے پاس جواب نہ پڑا، ان کے ساتھ کچھ کوشچن آنسرنگ کی کہ کون ہے جس نے یہ کائنات کو پیدا کیا اور کون ہے جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، تو ان سوالوں کے جواب میں بھی ان کے پاس یا تو یہی ہے کہ وہ صرف اللہ ہی ہے یا وہ خاموش ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے اس بات کی خبر تو پوری طرح سے دیتی ہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی تخلیق کردہ ہے، اسی کا مقرر کردہ ہے، اسی کے زیر انتظام، اسی کے زیر تسلط اور اسی کی قدرت میں ہے، لہٰذا وہ ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو یہ
वमा यकून मिन नजवा, नहीं होती वो सरगोशी, नहीं होती वो सरगोशी, नहीं कोई सरगोशी ऐसी होती। अब ये सरगोशी के बारे में आगे जाके कुछ आयत आएंगी, तो आगे बढ़ने से पहले हमसे पहला ये जो माशरती रवैया मुनाफिकीन का जो है उसको हम समझ लेते हैं। फिर इसके मुताबिक हम जब आयत को देखेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी से आसानी से उनको हम कवर भी कर सकेंगे। तो सरगोशी का यहाँ पर जिक्र हुआ। सरगोशी हमें पता है कि दो अफराद या दो से ज़्यादा अफराद जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ खुसर फुसर करते हैं अक्सर। एक तो होता है दिल के अंदर, दिल ही दिल में बात करना, एक होता है दो लोगों का या दो से ज़्यादा लोगों का आपस में हल्के मतलब सरगोशी के अंदाज में बात करना। आम फहम जब जो हम इस्तेमाल करते हैं या अपनी अपनी उर्दू ज़ुबान में भी। तो ये सरगोशी जो मुनाफिकीन है, उस उनका रवैया ये था कि जब वो मुसलमान या मोमिन जो है, मुनाफिकीन का रवैया तो हमें पता है कि वो दिल से तो ईमान कबूल नहीं किया था, और वो तो मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ मामलात वो करते रहते थे। तो एक रवैया उनका भी ये भी था कि जब मुसलमान मिसाल के तौर पर कहीं पर पास से गुजरे तो आपस में एक दूसरे के साथ खुसर फुसर शुरू कर दी, एक दूसरे के साथ सरगोशी शुरू कर दी, जिससे वो मोमिन जो है वो गुजरा तो उसको ये शाइबा गुजरा या ये उसको एक इश्काल आ गया कि ये पता नहीं मेरे खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं, या इसके पास कोई ऐसी कमजोरी पकड़ी गई है मुसलमानों की, या जो गुजर रहा है उसके बारे में मेरी कोई कमजोरी खामी उसने कोई पकड़ ली है, जिसकी वजह से ये आपस में गुफ्त शनीद इस तरह से ढके छुपे अल्फाज में कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कुछ परेशान भी होते हैं कि हमारे खिलाफ कुछ इकदामात कर रहे हैं या हमारे बारे में कुछ बुरी बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनके रवैये जो हैं वो तो जाने पहचाने थे। तो ये रवैया उनका जो है वो आम था, जिसकी वजह से मुसलमान जो है वो कुछ शशोपंज में पड़ जाते थे, कुछ वो तरद्दद में पड़ जाते थे, या कुछ वो खाइफ हो जाते थे कि ये लोग किस तरह के रवैये जो वो रखते हैं। इसी तरह मजलिस में बैठे हुए आगे जो आदाब आए मजलिस के बारे में भी आएगा, तो मजलिस में भी बैठे हैं वो, वहाँ पर भी वो एक दूसरे के साथ सरगोशी कर रहे हैं, वहाँ पर भी इस तरह के मामला चलते जा रहे हैं। तो गो के मुनाफिकीन का रवैया जो है वो ऐसा था कि जिससे जो मोमिन है वो खाइफ होते थे, जिससे उनके दिल में एक ख्याल उभरता था कि ये पता नहीं क्या किस तरह की बातें करते हैं। और जब ये रवैया जो है वो ज्यादा हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऐसा करने से मना भी कर दिया, और वो कुछ अर्सा गालिबन मना रहे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने वापस यही रविश जो है इख्तियार कर ली, दोबारा से इसी तरह से शुरू कर दिया उन्होंने करना, जिसकी वजह से वो फिल्टर हो गए। जो सही मानों में जो मोमिन है उसको तो किसी बात से अगर टोक दिया जाए या किसी बात से अगर रोक दिया जाए तो वो तो रुक जाता है, लेकिन ये मुनाफिक थे, उन्होंने दोबारा से उसी तरह से शुरू कर दिया ये करना। तो उस पर ये आयत आई हैं कि एक तो ये है कि ये जो मुनाफिक हैं ये खुसर फुसर या आपस में जो सरगोशी करते हैं, ये तो दर हकीकत गुनाह और ज्यादती और मासियत रसूल यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की बातें जो हैं वो करते हैं दर हकीकत। जबकि मुसलमानों को मोमिनों को मतलब सरगोशी जो है उनको अगर अगर उनको करनी हो तो वो नेकी और भलाई के कामों में उनको सरगोशी करने की इजाज़त है। तो इस तरह से कुछ आयत हैं जो हम आगे देखेंगे। कुछ आयत जो हैं इस सरगोशी के मुतलका, मुनाफिकीन का रवैया भी कि वो क्यों करते थे, क्या करते थे, कैसे करते थे, उनको मना कर दिया, उसके बावजूद वो करते थे। जबकि मोमिन जो है वो अगर सरगोशी करें तो वो इस अंदाज से करें कि उसमें बुराई ना हो, उसमें कोई नाफरमानी हो ना हो, बल्कि किसी अच्छे काम के लिए अगर वो सरगोशी करते हैं। और सरगोशी करना जो है वो इस एतबार से कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके भी कुछ आदाब जो हैं वो हमें आगे जाकर मजीद वाज़े भी हो जाएंगे। जैसा कि किसी मजलिस में बैठे हुए या कहीं पर तीन लोग बैठे खड़े हैं, तीन लोग जहाँ पर मौजूद हैं, वादे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है वो मौजूद है इसके बारे में कि जहाँ पर तीन लोग बैठे हैं तो उसमें दो जो हैं वो एक को छोड़कर दो आपस में सरगोशी ना करें, क्योंकि दो आपस में अगर सरगोशी करेंगे तो तीसरा जो है उसका दिल गमजदा होगा वहां पर। हाँ, अलबत्ता उसकी उसकी इजाज़त से या उसकी मर्जी के साथ अगर कोई सरगोशी इस तरह से हो जाए तो वो एक अलग सा मामला है। ये हमारी मजलिस में हमारे जो मतलब बैठक होती हैं उनमें ये रवैये जो हैं वो देखने में मिलते हैं, तो इनमें हमें थोड़ा सा एहतमाम इस बात का रखना चाहिए। खासकर जहाँ पर तीन लोग हैं वहाँ पर दो को आपस में सरगोशी जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह के कुछ और भी आदाब जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। तो वापस हम शुरू करते हैं अपने सबक को।
अलम तरा अन्न अल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि, कि क्या बेशक आपने नहीं देखा, कि तुम सब ने नहीं देखा कि अल्लाह तो आसमानों और ज़मीन में जो कुछ हो रहा है वो सब अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से जानता है। मा यकूनु मिन नजवा, नहीं वो होती सरगोशी, तलातत सलाततिन इल्ला हुवा राबिउहुम, तीन आदमियों की, मगर यानी कि वो चौथा जो है उनमें अल्लाह होता है, या चौथा उसमें उनमें वो होता है। कोई तीन लोग आपस में सरगोशी नहीं करते, मगर वहां पर एक चौथा यानी अल्लाह भी मौजूद होता है। वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम, और ना ही पांच लोग आपस में कोई सरगोशी करते हैं। कोई ऐसी सरगोशी नहीं होती पांच लोगों के दरमियान जिसमें छठा अल्लाह उनके साथ ना हो। वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर, ना उससे कम और ना ही उससे ज्यादा, यानी कि चाहे चाहे तीन से कम हो या चाहे पाँच से ज्यादा हो, ना ही तीन से कम ना ही पाँच से ज्यादा, इल्ला हुवा माअहुम, मगर वो यानी अल्लाह जो है वो उनके साथ होता है। अब ये लोग जो है सरकोशी जो करते हैं, ऐना मा कानू, यहाँ कहीं भी तुम हो, इल्ला हुवा माअहुम, मगर वो अल्लाह उनके साथ होता है। ऐना मा कानू, जहाँ कहीं भी तुम हो, इस कायनात में जहाँ कहीं भी तुम हो, चाहे वो तीन हो, अगर तुम तीन आदमी एक दूसरे के साथ सरगोशी कर रहे हो तो चौथा तुम्हारे दरमियान अल्लाह जो है वो मौजूद होता है। अगर तुम पांच आदमी एक दूसरे के साथ सरगोशी कर रहे हो तो उसमें छठा अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह छठा जो है अल्लाह वो तुम्हारे साथ होता है। चाहे तुम तीन से कम आपस में सरगोशी करो या चाहे तीन से ज्यादा तुम आपस में सरगोशियां करो, आपस में छुप छुप के पर बात करो, आपस में कोई इस तरह का मामला करो, तो अल्लाह ताला हमेशा जहां कहीं भी तुम हो तुम्हारे साथ होता है। अल्लाह ताला कैसे साथ होता है? या तो अल्लाह ताला के इल्म के मुताबिक, हमेशा अल्लाह ताला के इल्म में हर चीज़ है, जैसा कि इसी आयत के शुरू में ही अल्लाह ताला ने बता दिया कि तो वो तो हर चीज़ को जानता है आसमानों और ज़मीन में। तो एक तो इल्म के एतबार से अल्लाह ताला पास है कि अल्लाह को पता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या सरगोशी कर रहे हैं, किस लिए ये सरगोशी कर रहे हैं, या अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, कि अल्लाह का हुक्म यानी वो फरिश्ते जो हैं, जो उसकी हर इंसान की हर हर बात जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए अल्लाह ताला ने मतलब मुख्तस कर रखे हैं। तो वो फरिश्ते जो हैं वो उनकी मौजूदगी उसके उनके साथ जहाँ कहीं भी हो, तो ऐसी किसी भी सूरत में अल्लाह ताला जो है वो हमेशा उनके साथ होता है। तो चाहे तुम मतलब दो चार लोग सरगोशी करो, चाहे कम लोग करो, चाहे तुम ज्यादा लोग आपस में सरगोशी करो, तुम अल्लाह से अपनी सरगोशी नहीं छुपा सकते, क्योंकि अल्लाह जो है वो तो आसमानों और जमीन में जो कुछ है वो सब उसको खूब अच्छी तरह से जानता है। इसका ये खुलासा जो है वो इस आयत का या इस आयत के हिस्से का बनता है। सुम्मा युनब्बियुहुम, अगर तुम दुनिया में तो हम सरगोशी करते हो, या मोमिन जो है उसको देखकर कुछ खाइफ होते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता कि ये क्या आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं, क्या आपस में ये काना फूसी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह तो उसको खूब अच्छी तरह से जानता है। फिर सुम्मा युनब्बियुहुम, फिर वो तुम्हें खबर देगा, फिर वो उन्हें खबर देगा उन मुनाफिकों को, बिमा आमिलू यौमल किया, उसकी जो उन्होंने अमल किया, यौमल कियामती, क्यामत के दिन फिर अल्लाह ताला उनको उस उनकी सारी बातें जो हैं, सारी सरगोशियां जो हैं, सारी उनकी काना फूसियां जो करते रहे, वो उनके सामने अल्लाह ताला क्यामत के दिन खोल कर रख देगा। इन अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, कि इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला हर चीज को खूब अच्छी तरह से जानने वाला है। अलम तरा इलल्लजीना, क्या आपने देखा है उन लोगों की तरफ, नुहू अनिन नजवा, जो सब मना किए गए थे सरगोशी से, सुम्मा याऊदून लिमा नुहू, फिर भी वो दोबारा करते हैं उस काम को जिससे उनको मना किया गया था, अनहु उससे। क्या आप लोगों ने उनकी तरफ तवज्जो दी है, या उनको देखा है कि जिनको तो सरगोशी करने से, इस तरह से सरगोशी करने से मना कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद वो दोबारा से ऐसी सरगोशियां करते हैं। यानी ये फिल्टरेशन का सिस्टम जो है वो इसमें है, कि अल्लाह ने मना किया, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया किसी काम से, मोमिन जो है वो तो उस काम से हट गया, वो तो उस काम से मना हो गया, लेकिन जो मुनाफिक है वो वापस उसी काम पे आ जाता है, क्योंकि उसकी दिली तस्कीन उसको, उसकी राहत और उसका सुकून मिलता है इस तरह की बुराई और इस तरह की मुनाफिकत की काम करने में, तो लिहाजा वो इस तरफ वापस को आ जाता है। तो ये सारे रवैये जो हैं इनमें हमें
اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ہر ہر آیت جو ہے وہ دعوت دیتی ہے کہ کیا ہمارے اندر بھی کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ کہیں پر ہمیں روک دیا ہو گیا ہو کہ خبردار یہ کام نہیں کرنا، یہ اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، لیکن پھر بھی دل کرتا ہے وہ کام کرنے کو، اور اس کو ہم مطلب دوبارہ سے اسی طرح سے روش اپنی رکھتے ہیں، تو یہ منافقت کا رویہ ہے۔ اس طرح کے رویے ہمیں یہاں پر نظر آتے ہیں۔ بہرحال، کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے جن کو سرگوشیاں کرنے سے، ایسی سرگوشیاں، کیسی سرگوشیاں کرنے سے، وہ آگے آ جائے گا کہ منع کیا گیا تھا لیکن وہ پھر بھی دوبارہ اس سرگوشیوں کو اسی طرح سے کرتے ہیں۔ وہ یتناجون بالاسم، وہ تو سرگوشیاں کرتے ہیں آپس میں بالاسم، گناہ کی، والعدوان ومعصیت الرسول، زیادتی کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ در حقیقت ان کی سرگوشیاں جو ہیں وہ تو گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوتی ہیں۔ وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ معاملات کرتے تھے، مسلمانوں کے ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے یا مسلمانوں کے ساتھ اس طرح سے کرتے تھے، ان کے خلاف اقدامات کرنے میں بھی وہ آگے آگے تھے، اور ان کے بہت سارے رویوں سے وہ کچھ سمجھ بھی آتی تھی کہ یہ کیسے کیسے کر رہے ہیں۔ تو اور اس طرح سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں بھی کرتے تھے، تو ان کی سرگوشیاں تو در حقیقت گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آتے تھے آپ کے پاس، یعنی جب وہ آپ یا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ اشارہ ہے کہ وَإِذَا جَاءُوكَ، جب وہ آپ کے پاس آتے تھے، آپ کی طرف آتے تھے، حَيَّوْكَ، تو وہ سب دعا دیتے تھے آپ کو، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، ان الفاظ سے کہ جو نہیں دعا سکھائی اس کی اللہ تعالیٰ نے۔ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آپ کو ایسے الفاظ میں دعا دیتے تھے جس کی تعلیم جو ہے اللہ نے آپ کو نہیں کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ حیو کا، یعنی جی کہ جب کسی کے پاس جائے کوئی تو اس کے ساتھ جو سلام دعا ہوتا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب کسی مجلس میں یا کسی آدمی سے ملو تو السلام علیکم کہو۔ ہمارا دین جو ہے وہ تو ہمیں مطلب بہت واضح طور پر بتاتا ہے کہ جب بھی تم کسی سے ملو تو سلام لو، سلام میں پہل کرو۔ اگر کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کا جواب جو ہے اچھے طریقے سے اس کو لوٹاؤ۔ تو لیکن جب یہ جو منافق ہیں، یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، خاص کر یہودی جو ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے، یا منافق جو ہیں وہ بھی ایسا کرتے تھے کہ وہ السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم یا السلام علیکم کہتے تھے۔ تو السلام علیکم یا السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے کہ تم پر موت وارد ہو، جبکہ السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو۔ تو یہ اس انداز میں اس طرح سے تو مطلب ٹیڑھی کر کے زبان کو، یا اس انداز سے یہ کلمہ جو ہے وہ کہتے کہ سننے والا جو ہے اس کو کوئی اشکال گزرتا اور اس کو شک گزرتا، یا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ در حقیقت اس نے السلام کہا ہے یا السلام کہا ہے۔ تو وہ آپ کو اس طرح کے القابات یا اس طرح کی دعاؤں کے ساتھ وہ آپ کو ملتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی مشرک یا کوئی نان مسلم جو ہے وہ اسلام کرے تو اس کے جواب میں صرف علیہ کا جو ہے وہ اس کا جواب دے دینا بھی کافی ہوگا۔ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ تم پر بھی جو تم میرے اوپر بھیج رہے ہو وہی تم پر بھی واپس لوٹائی جاتی ہے۔ جیسا کہ کچھ روایات میں بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ کچھ ایک گروہ جو ہے یا کچھ لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور انہوں نے اسی طرح سے السلام علیکم کہا، تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر السلام علیکم کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ ساتھی تھی یا پاس تھی، ان سے نہ رہا گیا تو ان کو سمجھ نہ لگی کہ انہوں نے کیا کہا ہے، السلام کہا ہے یا سلام کہا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ تمہیں موت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو، تو کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے کہہ رہے ہو۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور بعد میں ان کو بتایا کہ تم نے نوٹ نہیں کیا تھا کہ میں نے ان کو جواب میں صرف علیہ کا کہا تھا، اور علیہ کا مطلب یہ ہے کہ تم پر بھی، اگر تم میرے لیے موت کی دعا کرتے ہو تو یہ دعا جو ہے وہ تم پر بھی یہی دعا جائے، یا اگر تم مطلب جس انداز سے تم میرے پاس ذکر کرتے ہو اسی انداز سے تمہارے اوپر بھی یہ دعا جائے۔ تو بہرحال
یہ ایک رویہ جو ہے وہ منافقین کا یہ بھی تھا کہ وہ سلام کی بجائے الفاظ کو تروڑ مروڑ کر مختلف انداز سے ذکر کرتے، جس کے جواب میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم دی کہ اس کے جواب میں ان کو صرف السلام علیکم کہہ دیا کرو۔ آج کل تو جو ہے نان مسلم کو، ان کو تو بہت زیادہ شعور بھی نہیں عربی زبان کے اوپر، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ سام کا مطلب کیا ہے یا السلام کا مطلب کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نان مسلم جو ہے وہ ایسا کرے تو اس کو صرف چاہے اسلام بھی لے تو اس کا جواب وہ علیہ کا اگر دے دیا جائے تو وہ برابر اس کا جواب جو ہے وہ صحیح سمجھا جائے گا یا اس کے مطابق اس کا ہوگا۔ باہر یہ منافقین کا ایک رویہ جو ہے وہ یہاں پر بھی دوسرا رویہ، پہلا رویہ ہم نے دیکھا کہ وہ سرگوشیاں کرتے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سلام دعا ہوتی تو اس میں وہ الفاظ کو تروڑ مڑوڑ کر بیان کرتے کہ ایسے الفاظ میں آپ کے پاس آپ کو دعا دیتے جس کی تعلیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دی تھی۔ اور جب وہ ایسا کرتے، سرگوشیاں کر کے وہ پریشان کرتے لوگوں کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو، یا اس طرح کے مطلب باتیں کر کے وہ مومنوں کے خلاف جو یا مومنوں کے ساتھ، تو اس طرح سے ان کی اپنی تسکین ہوتی اور وہ پھر وہ کہتے، وہ کیا کہتے، وہ یقولون فی انفسہم، اور وہ اپنے نفسوں میں ہی کہتے، اپنے اندر اندر اپنے دلوں میں وہ کہتے لولا یعذبنا اللہ، کہ کیوں نہیں اللہ ہمیں عذاب دیتا بما نقول، اس بات پر جو ہم کہتے ہیں، جو ہم باتیں کرتے ہیں، جو ہم مطلب نافرمانیاں کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا مسلمانوں کی تکذیب، یا مسلمانوں کے خلاف اس طرح سے کرتے ہیں، تو اگر تو یہ رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم واقعی یہ رسول ہے، اور واقعی ہمارا ایسا کرنے سے ان کی جو عزت و تکریم ہے اس میں کچھ ہم کوئی برائی کا کام کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑتا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ تو اپنے دل ہی دل میں یہ سمجھتے کہ مطلب یہ رسول جو ہے، اگر تو یہ صحیح رسول ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑتا اور اللہ تعالیٰ عذاب دیتا، کیوں اللہ تعالیٰ برداشت کر رہا ہے کہ وہ اس کے رسول کی اس طرح سے نافرمانی کی جا رہی ہے؟ بلکہ الٹا ان کو اس طرح سے القابات سے ان کے ساتھ بات کی جاتی ہے کہ السلام علیکم۔ تو اس بارے میں ان کے دلوں میں یہ ہوتا کہ کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دیتا ایسی ہماری نافرمانی کی باتوں پر، اگر تو وہ سچے رسول ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جتنا مرضی کر لو، وہ ایک مہلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، ہر ہر کام کا، ہر موقع کا، ہر واقعے کا ایک وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، اور اللہ کے اس مقرر وقت جو ہے اس وقت تک مہلت بھی ہے سب کے لیے۔ تو یہ مہلت ہے تمہارے لیے، اگر تم اس میں اپنے آپ کو درست کر لو گے ٹھیک ہے، وگرنہ حسبہم جہنم، کافی ہے ان کے لیے جہنم، یصلونہا، جو اس میں داخل ہوں گے وہ اس میں، فبئس المصیر، اور یقیناً وہ جہنم جو ہے وہ ایک برا ٹھکانہ ہے۔ اگر وہ مہلت کے اندر اپنی اصلاح نہیں کرتے اور بہت ساری باتوں کو جو جانتے بھی ہیں کہ نافرمانی کی باتیں ہیں، اور اس کے اوپر پھر بھی وہ تلے ہوئے ہیں، تو پھر تو ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، اور یقیناً وہ جہنم جو ہے وہ ایک بہت برا اور بہت ذلیل اور رسوا کرنے والا اور سخت عذاب والا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشی کرو آپس میں۔ اب یہاں پر مومنوں کو یہاں پر ہدایات دی جانی ہیں۔ پہلے تو منافقین کا رویہ تھا کہ وہ تو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مطلب سرگوشی کرتے، تو یہاں پر مومنوں کو کہ یعنی سرگوشی کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اس کے آداب جو ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھو۔ جیسا کہ ابھی ہم نے ایک تذکرہ بھی کیا، 3 آدمی اگر ہیں تو اس میں سے 2 آدمی جو ہیں ایک کو اکیلا چھوڑ کر 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں جب تک کہ تیسرے کی اس میں مرضی شامل نہ ہو، کیونکہ اس طرح کرنے سے تیسرا جو ہے وہ اس کا دل غمزدہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک ہمارے مشاہدے کی بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ 3 لوگ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ جو 2 ساتھی ہیں وہ آپس میں خسر پھسر کر رہے ہیں، اور تیسرا آدمی جو ہے وہ خام خواہ جو ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، اور وہ ادھر ادھر کی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اب کیا کروں، اور پتہ نہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں میری موجودگی میں۔ تو بہرحال مسلمانوں کو کہا گیا کہ کچھ نام جو ہیں یا کچھ آداب جو ہیں ان کا خیال رکھ کے تم بھی سرگوشی کر سکتے ہو، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے ایمان والو، اگر جب تم سرگوشی کرو آپس میں، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو تم سرگوشی مت کرو گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، کہ جس طرح سے وہ منافقین کا رویہ ہے اس طرح سے تم سرگوشی مت کرو۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ،
بلکہ تم سرگوشی کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، یعنی کسی اچھے معاملے میں تم سرگوشی کرو، اچھے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تم گفت و شنید کرو، ایک اچھے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کرو، اچھے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرو۔ کبھی اوپن پبلک ڈبیٹ بھی ہوتی ہے، کبھی مطلب ہلکے سے الفاظ میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہوتی ہے، تعلیم دینے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے۔ تو تم پازیٹیو انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر سرگوشی کرو، جس سے کسی کی کوئی دل آزاری نہ ہو، جس سے کسی کو کوئی خطرہ محسوس نہ ہو، یا کسی سے دل جو ہے کسی کا وہ غمزدہ نہ ہو، تو اس طرح سے تم سرگوشی جو ہے کر سکتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اور تم سب ڈرو اللہ سے جو الیہ تحشرون، اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور دیکھو تم اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ الٹیمیٹلی تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اگر تم سرگوشی کے میٹر میں اور دوسرے معاملات جو ہیں جس میں تمہیں روکا جاتا ہے یا جس میں تمہیں ہدایات دی جاتی ہیں، ایسے معاملات میں اگر تم نافرمانی والے کام کرو گے، تو پھر تم یہ یاد رکھو کہ تم جو کوئی بھی ہے، ہر ایک جو ہے وہ اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے تم سب کے سب، اور وہاں پر تم ہر ایک کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اب یہ دیکھیں، وہ جو منافقین ہیں ان کے بارے میں بھی آیا کہ وہ مطلب ان کو جہنم میں دھکیلا جائے گا، یا ان کو آخرت میں، یہ کیا الفاظ آئے تھے اوپر، کہ مطلب قیامت کے دن انہوں نے جو جو کچھ کیا، قیامت کے دن ان کے سارے اعمال جو ہیں ان کے سامنے کھول دیے جائیں گے۔ یہ منافقین کے لیے بھی یہ آیا، اور پھر مومنین جو ہیں جن کو ہدایت اور رہنمائی دی، اور ان کے ساتھ بھی آ گیا کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور یہ ذہن میں رکھو ہمیشہ کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، تمہارا معاملہ جو ہے اسی کی طرف اٹھایا جائے گا۔ اگر تمہارے دلوں میں کوئی ایسی ہے، نیتوں میں کچھ فطور ہے، یا اس طرح کے معاملات ہیں، تو وہ درست رکھو، خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے تقوی اختیار کرو، کیونکہ تمہیں اپنے ہر معاملے کا انجام جو ہے یا حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ انما النجوى من الشیطان، بے شک ایسی سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے، لیحزن الذین آمنوا، جو کہ غم میں ڈال دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وہ سرگوشی جو مومنوں کو غم میں ڈال دیتی ہے، وہ در حقیقت شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ سرگوشی کون سی ہے؟ ایک سرگوشی تو وہی ہے جو منافقین کا جو ذکر کیا کہ منافقین جب آپس میں سرگوشی کرتے تو مسلمان جو مومن گزرتے تو وہ ان کو بڑا خیال آتا تھا کہ یہ کیا کرتے ہو، اور اس سے وہ کبھی خائف بھی ہوتے، کبھی ان کے دل جو ہے وہ ڈر جاتے کہ یہ کوئی نئی پلاننگ ہمارے خلاف کرنے شروع ہو گئے، کوئی نئی ہماری بارے میں کوئی بات گڑنی شروع کر دیا، کوئی نیا بیانہ انہوں نے شروع کر دی، مطلب مختلف انداز سے۔ تو ان کے دلوں میں ایک احساس ہوتا کہ یہ پتہ نہیں اب کیا نئی سٹوری جو ہے وہ گڑنے لگے ہیں۔ تو یا دوسرا اس میں وہی جو 3 افراد کا ہم نے ذکر کیا کہ 3 افراد میں سے 2 اگر سرگوشی کر رہے ہیں، تو تیسرا جو ہے وہ اس کے اوپر غم آئے گا اگر اس کی مرضی کے خلاف یا اس سے پوچھے بغیر اگر ایسا ہو رہا ہے۔ تو ایسی کوئی بھی سرگوشی جو کسی مومن کو غم میں ڈال دے، تو وہ سرگوشی تو در حقیقت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب یہ مسلمانوں کو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے، یا مسلمانوں کی ہمت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ساری سرگوشیاں جو تمہیں غم میں ڈالتی ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ، حالانکہ وہ ہرگز نہیں نقصان پہنچانے والا انہیں شیئن کچھ بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ کوئی سرگوشی یا کوئی ان کا عمل یا کوئی ان کا کام جو ہے وہ تمہیں کسی قسم کا کچھ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا بغیر اللہ کے اذن سے، بغیر اللہ کے حکم سے۔ یعنی کوئی بھی معاملہ، مسلمانوں کو تو اس بات کے اوپر یقین رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی، چاہے کوئی آزمائش یا تنگی پرسی آتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، چاہے وہ آسودگی اور خوشی کوئی ملتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہ تو شیطان کے وسوسے یا شیطان کی طرف سے جو سرگوشیاں ہیں، یہ سرگوشیاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اگر تمہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم یا اللہ تعالیٰ کو کوئی ارادہ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش تمہارے نصیب میں نہ لکھی ہو۔ تو لہٰذا تم تسلی رکھو، وہ علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو اور اللہ پر بس چاہیے کہ وہ بھروسہ کرے مومن، سب ایمان والے۔ لہٰذا سب مومن جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اور ایسے معاملات جو ہیں ان کے اوپر زیادہ توجہ نہ دیں، ان کے اوپر زیادہ کام نہ دھریں، یا ان کے اوپر زیادہ اپنے دل کو کمزور نہ کریں یا خائف نہ ہو۔ بس اللہ کی طرف امید رکھیں کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی ہے آزمائش تو آ سکتی ہے، ادروائز یہ منافقین جو ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی ایسی بات نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہیں، اے ایمان والو، اذا قیل لکم،
جب تم سے کہا جائے تفسحو کہ تم کھلے ہو جاؤ فی المجالسی مجلسوں میں، فافسحو تو تم کھلے ہو جایا کرو، یفسح اللہ لکم تو اللہ فراخ کر دے گا تمہارے لیے، اللہ بھی تمہارے لیے فراخی کر دے گا۔ اب یہ اس کے بعد پہلے ہم نے دو دیکھے، ایک تو خسر پسر کرنا، سرگوشی کرنے کے میٹر میں، اور دوسرا جو ہے وہ سلام جس طرح سے منافقین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کرتے تھے۔ اب تیسری جو رہنمائی ہمیں مل رہی ہے مجلس کے آداب۔ مجلس کے آداب ویسے تو بہت وسیع یہ ٹاپک ہے، لیکن اس کو مختصر انداز میں اگر دیکھیں ہم تو ایک اس مجلس کے آداب میں ہم جمع کریں گے وہ سرگوشی والے میٹر جو تھے، سرگوشی اور ایک دوسرے کے کانا پھوسی جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے، اور اس میں پھر مجلس کے آداب بھی کچھ جمع ہوتے ہیں کہ مجلس میں جب بیٹھتے ہیں تو وہ ایک تو مطلب الگ الگ ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ رہے ہیں، بے ترتیب ہو کر بیٹھ رہے ہیں، مطلب جہاں پر 3 لوگوں کی جہاں پر 10 12 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، وہاں پر وہ کھلے کھلے ہو کر بس 3 4 افراد جو ہیں وہ اپنی ٹانگیں وغیرہ پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کو وہاں پر پریشانی یا ان کو وہاں پر مطلب ملتا ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ملتی بیٹھنے کے لیے۔ تو اس طرح کے مجلس، اور پھر آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، خوش گپیاں کر رہے ہیں، خسر پسر کر رہے ہیں، کوئی احساس نہیں کر رہے، مجلس کے کوئی آداب کا خیال جو ہے وہ نہیں رکھا جا رہا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں ان کا یہاں پر ایک مجموعہ جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا، اور ہمیں مسلمانوں کے جو مجالس ہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ ایسے معاملات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں۔ جمعے کے خطبہ جب جمعے میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں کہ مطلب تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، کہ اگر وہ ایک ترتیب کے ساتھ بیٹھتے، اگر وہ مطلب ایک مناسب سا فاصلہ آپس کے درمیان رکھ کر بیٹھے، تو بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ ایزی سے وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں، وہ ان کو کندھے پھلانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کو دوسرے لوگوں کو ہٹا کر ان کے درمیان گھس کر بیٹھنے کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ اور اسی طرح سے مجلس کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آ جائے، باہر سے آ جائے، تو اس کو جگہ دے دیا کرو۔ مجلس کو وسیع کرنا یا مجلس کو کھلا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے جگہ پیدا کیا کرو، تاکہ وہ بھی اس مجلس میں سما جائیں۔ تو لہذا بعد میں کوئی آئے تو اس کو اگر جگہ کی ضرورت ہے تو تھوڑی سی جگہ بنا کر اس کو جگہ بنا کر دے دیجیے۔ اسی طرح سے باہر سے آنے والا جو ہے اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ 2 لوگوں کے درمیان میں وہ گھس کر بیٹھ جائے بغیر ان سے پوچھے یا بغیر ان کی مرضی کے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی مناسب نہیں ہے، اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ کسی کو مجلس سے اٹھا کر اس کی جگہ پر خود بیٹھ جا جائے۔ تو یہ سارے مجلس کے آداب جو ہے مختلف انداز میں، کچھ تو یہاں پر تذکرہ ہے اور کچھ جو ہمیں مزید رہنمائی جو ہے وہ ملتی ہے روایات سے، احادیث وغیرہ سے۔ تو بہرحال مجلس کے آداب جو ہے ان کا یہاں پر ایک خاص انداز سے اللہ تعالیٰ تذکرہ کریں گے، اور پھر یہ کانا پھوسی اور اسلام اور مجلس کے آداب سے ملتا جلتا آگے کا سلسلہ جو ہے وہ اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تخلیہ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سرگوشی، یا الگ سے وہ بات چیت کرنے کے چکر میں ہوتے، وہ ہر ایک کی خواہش ہوتی، اور منافقین جو ہیں ان کا رویہ جو ہے وہ الگ سے ہوتا، اور پھر وہ اگلا ٹاپک جو ہے وہ بھی آئے گا۔ بہرحال وہ بھی، یہ سارے ٹاپکس جو ہے ویسے الگ الگ بھی ہیں، لیکن ان کو جب جمع کیا جائے تو وہ ایک 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 اجتماعی طور پر بھی ایک سینیریو جو ہے وہ ایک ڈیولپ ہوتا ہے۔ بہرحال واپس آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کھلے ہو جاؤ تو تم کھل جایا کرو یا کھلے ہو جایا کرو، اللہ بھی تمہیں کھول دے گا یا تمہیں فراخی عطا کرے گا۔ جب مجلس میں تم بیٹھو تو کسی ترتیب سے بیٹھو، کسی مطلب مناسب انداز میں بیٹھو، اور جب کوئی دوسرا مجلس میں آ جائے تو اس کے لیے جگہ بنا دیا کرو، یا اس کے لیے جگہ جو ہے وہ چھوڑ دیا کرو۔ اس طرح سے اپنی مجلسوں کو کھلا رکھو جب تمہیں کھلا رکھنے کا کہا جائے یا اس کی ضرورت جب ہو۔ اگر تم ایسا کرے گو تو یفسح اللہ لکم، اللہ بھی فراخی دے گا تمہیں، اللہ بھی تمہیں تمہارے دین میں فراخی دے گا، تمہارے رزق میں فراخی دے گا، تمہارے اعمال میں برکت ڈالے گا، اور تمہیں اجر جو ہے وہ بھی اس میں بھی اضافہ کرے گا۔ تو مختلف جو اچھے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری فراخی کرے گا، تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور پھر جب تم سے کہا جائے کہ انشزو، منتشر ہو جاؤ، انشزو
منتشر ہو جانے سے کہ تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، منتشر ہو جاؤ، فن شروع، تو تم اٹھ کھڑے ہو جایا کرو یا منتشر ہو جایا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ بلند کرے گا ان لوگوں کے جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، والذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں کو بھی جن کو علم دیا گیا، درجات درجوں کو، اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرے گا، ایمان والوں کو بھی اور اہل علم کو بھی، یا علم حاصل کرنے والے، یا ان لوگوں کو بھی جن کو ایمان اور علم کی دولت جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ کہ اب یہ دوسرا مجلس کے آداب میں ہی ایک تذکرہ جو ہے کہ جب تم سے کہا جائے کہ تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، تو تم اٹھ کھڑے ہوا کرو، اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ ایک تو یہ ہے مطلب کہ جیسا کہ نماز وغیرہ کے لیے، جیسے جمعہ کے خطبے میں ہوتا ہے کہ جمعہ کا خطبہ ختم ہو تو جو امام ہے وہ کہتا ہے کہ اب نماز کے لیے اٹھیں، تو سارے جو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو مجلس کا ایک سینیریو جو ڈیولپ ہو رہا ہے وہ ایک عام طرح کی مجلس ہے، وہاں پر نماز کی قید نہیں ہے کسی بھی طرح سے۔ مجلس کو جب برخاست کر دیا جائے، جو بھی وہاں پر ہوسٹ ہے، یہاں پر خاص کر اس مجلس کی طرف اشارہ ہے جو جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں اور وہ مجلس جو ہے اس کو وہ اختتام کر دیں اور اس کے کہیں کہ ٹھیک ہے اب مجلس برخاست کی جاتی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم وہاں سے منتشر ہو جایا کرو، اٹھ کر چلے جایا کرو، وہیں پر بیٹھ کر گپے ہانکتے رہنا اور ٹولیاں بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہنا، یہ اس بات کی تمہیں مطلب اس بات سے کہنے کہ منع کیا جاتا ہے، یا اس بات سے تمہیں منع ہو جانا چاہیے، بلکہ وہاں سے منتشر ہو جانا چاہیے۔ بغیر ضرورت کے وہاں پر بیٹھے رہنا اور بغیر ضرورت کے آپس میں بات چیت کرتے رہنا، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اب وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جو ہے، اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ ایک مجلس شورا یا ایک پارلیمنٹ یا ایک مرکزی مقام تھا۔ یہاں پر ہر طرح کے معاملات جو ہیں وہ پوری پوری سلطنت کے آتے تھے، دین کے مسئلے ہوں، آبادی کے دوسرے لوگوں کے معاملات ہیں، مطلب کچھ اسائنمنٹس انہوں نے صحابہ کرام کو دی ہیں، ان کے بارے میں انفارمیشن آ رہی ہے، ان کے بارے میں کچھ معاملات کے بارے میں کچھ گفت و شنید ہو رہی ہے، تو مختلف طرح کے لوگ جو ہیں وہ مختلف وقتوں میں مختلف طرح کے موضوعات لے کر مختلف انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے ان کو۔ کبھی وہ ملاقات جو ہے وہ پبلکلی بھی ہوتی ہے، اور کبھی وہ ملاقات جو ہے وہ کچھ رازداری کے معاملات بھی اس میں طے کرنے ہوتے ہیں، جیسا کہ مطلب کچھ انفارمیشن ان کے پاس آتی ہے کچھ قبیلوں کے بارے میں، یا کسی کی کچھ خفیہ تدبیروں کے بارے میں، جو دشمن جو ہے وہ اس طرح سے پلاننگ کر رہا ہے، تو وہ سارے جو میٹر جو ہے وہ سارے کے سارے، وہ جو مجلس یا مسجد نبوی جو ہے وہ در حقیقت ایک مرکزی ایک مقام تھا جہاں پر یہ ساری باتیں جو ہیں وہ انجام باتیں تھی، سارے اس طرح کے مشورے، سارے اس طرح کی گیدرنگ اور سارے اس طرح کے معاملات ہوتے تھے۔ تو ایسی صورت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہیں کہ اب ٹھیک ہے مجلس برخاست کی جاتی ہے، تو وہاں پر خام خواہ سے بیٹھے نہ رہا کرو، بلکہ وہاں سے اٹھ کر منتشر ہو جایا کرو، اٹھ کر وہ مجلس جو ہے وہ خالی کر دیا کرو۔ بغیر ضرورت میں وہاں پر بیٹھنا جو ہے وہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس سے دوسرے لوگ جو ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مشورہ کرنا ہے، یا کوئی بات ہے، یا کوئی پیغام ہے، یا کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، تو ان کو بھی موقع ملے تاکہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاملات جو ہیں وہ پیش کر سکیں، یا ان کے ساتھ ڈسکشن جو ہے وہ ہو سکے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات بھی اس لیے بھی آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑی نرم طبیعت کے مالک تھے، وہ لوگوں کو خود سے اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، ان کو کوئی کچھ معاملے میں کچھ اس طرح سے ہوتا تو وہ خود تنگی جو ہے اس کو برداشت کر لیتے تھے، لیکن کسی کو اس طرح سے منع نہیں کرتے تھے کہ تم میرے پاس مت آؤ، تم یہاں سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، یا اب میرا وقت ہے کہ میں فلان فلان سے کچھ مشورہ کرنا، اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نہیں کرتے تھے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات جو ہے اس اس میں ہدایات دے کر مسلمانوں کو اور منافقوں کو وارننگ دے دی کہ یہ رویہ تمہارا جو ہے وہ اس کو بدلو، اور تم اس طرح سے معاملات جو ہے وہ طے کرو۔ بہرحال، اور جب تم سے کہا جائے کہ مجلس اب برخاست کی جاتی ہے، تم منتشر ہو جاؤ، تو تم منتشر ہو جایا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تو اگر تم ایسا کرو گے، یا اللہ تعالی اگر تم ان احکامات کی پاسداری کرو گے، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، اور والذین اوتوا العلم درجات،
اور جو علم دیے گئے ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا، ان کے درجات میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کو مانتے ہیں یا ان باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے وہ خوب باخبر ہے۔ کس نیت کے تو تم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، اور کس ارادے کے ساتھ تم وہاں سے اٹھ گئے ہو۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے جیسے ہی مجلس برخاست ہوئی اور تمہارا وہاں پر کوئی لینا دینا نہیں ہے اور تمہارا کوئی وہاں پر رول نہیں ہے، تو تم وہاں سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے درجات جو ہیں وہ بلند کرے گا۔ تو تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب اچھی طرح سے باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم سرگوشی کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہ سرگوشی آ گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطلب خاموشی کے ساتھ، جب خلوت میں، ان تنہائی میں ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ساتھ بات کرنا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی موجود ہے تو ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پرسنلی ان کے ساتھ جا کر بات کرے، ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کرے۔ تو وہاں پر جو لوگ ہیں ان کا یہ دل ہوتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی طور پر پرسنلی جا کر کوئی بات کریں ان سے۔ تو ایسے میں پھر بات کرنے میں پھر وہ خلوت بھی کئی دفعہ ہوتی۔ اس میں منافقین کا رویہ جو ہے وہ خاص کر قابل ذکر ہے کہ وہ خام خاص، ایک تو ہے کہ کوئی معاملہ ایسا درپیش ہے جس میں رہنمائی چاہیے، تو اس رہنمائی کو حاصل کرنے کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ذرا میری بات سن لیجئے تنہائی میں۔ تو اس طرح سے، لیکن منافقین جو ہیں وہ تو خام خاصی وقت ضائع کرنے کے لیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی میں اضافہ کرنے کے لیے وہ بے تکے سے معاملات لے کر یا بے سر و پا قسم کے معاملات لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، اور وہاں پر جا کر ان کا وقت جو ہے وہ ضائع کرتے، اور ان کا جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی اس سے کچھ عزیمت ہوتی۔ تو یہ منافقین کا رویہ تھا اس طرح کا، کہ وہ آگے آگے بڑھ کر اپنی پوزیشن جو ہے اس طرح کر کے وہ دوسروں کے سامنے بھی اپنی پوزیشن واضح کرتے کہ دیکھیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ہم کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ جیسا کہ وہ رئیس المنافقین جو ہے عبداللہ ابن ابی جو ہے، وہ جب جمعے کے خطبے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لاتے تو وہ جو ہے وہ سب سے آگے بڑھ کر ان کو وہ منافق تھا، سب کو پتا ہے کہ منافق ہے، رئیس المنافقین اس کو کہتے ہیں، لیکن وہ آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر جو ہے اس کو بھی کچھ درست کرتا، اور جب وہ ممبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو سب کی طرف منہ کر کے کہتا ہے کہ یہ تمہارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کی بات جو ہے وہ توجہ سے سنو اور ان کے احکامات جو ہیں ان کی پابندی کیا کرو۔ تو وہ اپنی طرف سے اس طرح سے بھی کرتا، لیکن ہے وہ منافق۔ تو وہ اپنی پوزیشن بنانے کے لیے اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ لوگ کرتے تھے، منافق لوگ، خاص کر منافق لوگ جو ہیں، کیونکہ مومن جو ہے ان کو تو ایک دفعہ ہدایت اور رہنمائی دے دی تو وہ تو اس کے مطابق اپنی اصلاح کر ہی لیتے تھے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو جب تم سرگوشی کو لو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کے ساتھ پرسنلی یا تنہائی میں ان کے ساتھ بات کرنا چاہو تو فقدموا بین یدی نجواکم، تو تم پیش کرو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ، تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ جو ہے وہ دے دیا کرو۔ اب یہاں پر وہ سرگوشی، وہ تو ایک تذکرہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، وہ سچویشن یا سینیریو کیا ہوتا تھا جو منافقین وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرسنلی گفتگو کرنے کے چکر میں ہوتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے جیسا کہ ذکر ہوا کہ وقت بھی ضائع ہوتا، اور بہت سارے دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی اب انتظار کر رہے ہیں کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فری ہوں گے، اور پھر ان کی تنہائی بھی چاہیے کچھ میٹر کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ تو اس میٹر کو یا اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو خود سے نہیں کہتے کہ پیچھے ہٹ جو میں تم سے بات نہیں کروں گا، یا تم سے زیادہ وہ دوسرا امپورٹنٹ ہے، میں وہ کام دیکھوں گا پہلے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک وہاں پر ایک ایک کہہ لیں کہ حکم صادر کر دیا کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں سرگوشی کرنا چاہتے ہو یا اکیلے میں ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، تو تم ان سے اکیلے میں سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ صدقہ جو ہے وہ دے دیا کرو۔ اب یہ صدقہ دے دیا کرو، اس میں ایک تو یہ ہے، ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ صدقہ دے دیا کرو منافقین کے لیے ایک بہت بڑی ضرب تھی۔ منافقین کو ان کے رویے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کیسی حکمت کے ساتھ یہ آیت جو ہے وہ نازل کی کہ منافقین کے اوپر کچھ معاملات جو ہیں ان میں بڑی شدت کے ساتھ وہ
مخالفت کرتے تھے یا مطلب وہ نہیں آگے آتے تھے، اس میں مال خرچ کرنا بھی جو ہے وہ بھی تھا کہ مال وہ خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے اللہ کے راستے میں. تو مال جہاں پر بھی خرچ کرنا ہوتا وہاں پر وہ بیچ بچاؤ کے یا وہاں سے بھاگ نکلنے کے راستے جو ہیں وہ تلاش کرتے. جبکہ مسلمان مومن جو تھے وہ تو ان کی تو کوشش ہوتی کہ وہ جتنا اللہ کے راستے میں مال خرچ کر سکیں وہ کرتے. وہ تو مطلب ایک رشک کرتے تھے کہ دوسرے جو لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں کہ کاش کہ ان کے پاس بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں. تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم صادر کر دیا کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی میں بات کرنا چاہتے ہو تو تم اس سرگوشی میں بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو. اب یہ آیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، لیکن یہ کچھ ہی دیر میں یا کچھ ہی عرصے میں یہ آیت کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ بھی کر دیا. اگلی ہی آیات میں ہمیں جا کر پتہ چلے گا. اب یہ حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کا کتنی دیر تک رہا؟ کچھ کہتے ہیں کہ ایک آدھ دن ہی یہ حکم رہا اور فوراً ہی اسی دن جو ہے وہ اگلی آیات آ کر یہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا. کچھ کا خیال ہے کہ یہ کوئی 10 دن کے لگ بھگ جو ہے یہ حکم اسی طرح سے رہا تھا. بہرحال جتنی دیر بھی یہ حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کا نافذ رہا اس دوران میں کوئی منافق جو ہے وہ نہیں بڑا آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنا. کیونکہ اب حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر تمہیں بات کرنی ہے تو تمہیں کچھ نہ کچھ صدقہ دینا ہوگا. اب یہ صدقے بارے میں بھی ڈسکشن ہے یا کہ کتنی ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ ڈسکشن کی، خیر وہ ایک الگ سے موضوع ہے کہ کتنا صدقہ ہونا چاہیے. تو مطلب اس میں بہت سی حقیر سی بہت تھوڑی سی مقدار جو ہے یا اماؤنٹ جو ہے وہ مختص کی گئی تھی اس صدقے کے لیے، جو کہ مطلب ادا کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے. لیکن کوئی بھی منافق جو ہے وہ اس میں آگے نہیں بڑھا کہ وہ صدقہ دے کر اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے. بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں واحد وہ شخص ہوں جس نے صدقہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معاملے میں کچھ رہنمائی جو ہے وہ لی تھی یا اس طرح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی معاملے میں رجوع کیا تھا. تو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے کچھ صدقہ دے کر ایک انسیڈنٹ میں کچھ اس حکم کے مطابق انہوں نے کیا تھا. ادروائز کوئی دوسری مثال ایسی نہیں ملتی کہ اس میں ہو. اس سے اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بہت تھوڑی سی مدت کے لیے ایک آدھ دن کے لیے شاید ہو سکتا ہے، کیونکہ 10 دن کا اگر ہو تو یہ ایک لمبا پیریڈ پھر بھی بن جاتا ہے. اس میں کچھ نہ کچھ مثالیں جہاں وہ ضرور مل جاتی. ظاہر ہے روزانہ کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا اشتیاق تو سب کو رہتا تھا. تو منافقین اگر نہیں تو مومنین جو ہیں وہ ان کی طرف سے تو ہو سکتا تھا. بہرحال اللہ عالم بالصواب. تو حضرت علی کا قول جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی وہ واحد شخص تھے جنہوں نے صدقہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرسنلی کوئی بات کی کسی میٹر میں. تو اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل ہی تھوڑی مدت کے لیے تھا یہ حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بہرحال اس کی مزید وضاحت آگے جا کر ہو جاتی ہے. اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرنا چاہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تمہیں چاہیے کہ اس سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ جو ہے وہ کر دیا کرو. ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور تمہارے لیے پاکیزہ بھی ہے. تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہارے معاشرے میں کچھ مطلب بہتری ہوگی، کسی دوسرے کا بھلا ہو جائے گا. اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا تو در حقیقت آپ اسی معاشرے کے لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہوتا ہے. اور یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، تمہارے مال کو پاکیزہ کرے گا، تمہارے عمل کو پاکیزہ کرے گا، تمہاری نیت اور تمہارے تقوی کو مزید تقویت بخشے گا. تو تمہارا یہ صدقہ کرنا تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور تمہارے لیے پاکیزہ بھی ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پھر اگر تم نہ پاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. تم اگر نہ پاؤ یعنی اگر تم میں صدقہ کرنے کی یا کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ پے کرنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر اس صورت میں تمہیں استثناء حاصل ہے. اللہ تعالیٰ تو وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی وہ لوگ جن کے پاس اتنا نہیں کہ وہ کچھ صدقہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکیں، ان کے لیے وہ یہاں پر استثناء ہے. یعنی وہ اس سے بری ہیں کہ وہ بغیر صدقے کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اجازت لے کر معروف طریقے سے ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. اب یہاں پر کچھ مالدار جو لوگ ہیں وہ آٹومیٹکلی یہاں پر فلٹر ہو جائیں گے کہ کچھ مالدار ہیں وہ تو جا کر نہیں کہے گا کہ یا حضور میری کچھ بات سن لیجئے، جبکہ وہاں پر حکم ہے کہ صدقہ دے دو. کیونکہ وہ سب کو پتا تھا کہ یہاں پر کس کے پاس کیا حیثیت ہے اور کیا مال ہے اور کیا اس کا معاشرتی جو مطلب حیثیت جو ہے وہ کیا ہے. تو لہٰذا جو غریب اور مسکین لوگ تھے ان کو اس سے استثناء تھا، اس حکم سے، کہ وہ اس سے ایکسکلوڈ تھے.
کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہیں تو وہ معروف طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کسی مناسب وقت میں جا کر ان سے بات کر سکتے ہیں بغیر صدقے کے بھی۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم ڈر گئے ہو اس بات سے کہ تم پیش کرو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات؟ کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے ہو، یا صدقہ دینا جو ہے تمہارے اوپر بھاری پڑ گیا ہے، یا تمہیں مشکل لگتا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دو؟ اب یہ یہاں پر اسی حکم کو منسوخ کرنے کی طرف یہ اشارہ ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ تو ایک مشکل امر ہے، یہ ایک مشکل کام ہے کہ تم صدقہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، تو پھر فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا، تو اگر تم ایسا نہ کرنا چاہو تو، یا اگر تم ایسا نہ کرو تو وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا تم پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول کر لی، یا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر سے یہ حکم جو ہے اس کو اٹھا لیا، اس کو منسوخ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر تمہیں یہ صدقہ کر کے سرگوشی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمہیں بھاری لگتا ہے یا تمہیں مشکل لگتا ہے، یا تم تم اس سے خائف ہو، تو پھر ٹھیک ہے، ایسا مت، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے اس حکم کو منسوخ کر دیتا ہے یا اس حکم کو اٹھا لیتا ہے۔ لیکن اس صورت میں فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تمہیں چاہیے کہ تم نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو اس صورت میں بھی تمہیں نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا وہ تمہارے اوپر ضروری ہے۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ گیا تو اس میں پھر وہی مجلس کے آداب بھی سارے آ گئے، اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے کے آداب بھی سارے آ گئے، اس میں پھر آپس میں سرگوشیاں کرنے کے بھی آداب آ گئے، تو دیگر سارے احکامات کے ساتھ ساتھ یہ میٹر جو ہیں جن میں واضح ہدایات ملی ہیں، سرگوشیاں کرنے کے بارے میں تمہیں منع کیا گیا تھا لیکن پھر بھی تم سرگوشی کرتے ہو، تو تم اس سے باز آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم واقعی میں اس مطلب حاصل کرنا چاہتے ہو نیک اجر تو۔ واللہ، اور اللہ خبیر بما تعملون، اس بات سے تو تم کرتے ہو وہ اچھی طرح سے باخبر ہے۔ یہ جو کام، جو معاملے تم کرتے ہو، جس بھی نیت سے کرتے ہو، جس بھی ارادے سے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا بھی ہے، اور اس کے مطابق تمہارا حساب جو ہے وہ بھی لے گا، اس کے علم کے مطابق، اور اس کے مطلب جو لوگ جو عمل کر رہے ہیں ان کے اعمال اور ان کی نیتوں کے مطابق۔ تو یہیں پہ رکتے ہیں آج کے سبق میں۔ ہم نے دیکھا کچھ اہم موضوعات ہیں، ان میں بہت سارے ایسے پہلو جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سے ہیں، وہ عام فہم سے ہوتے ہیں، جو اگر ہم مطلب تھوڑا سا اس کے اوپر غور و فکر کریں تو ہمارے سامنے وہ کھل کر آ جاتے ہیں۔ تو جو چیدہ چیدہ پوائنٹس ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سمجھنے کی کوشش کی اس کی صحیح سمجھ ہمارے دلوں میں اتار کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، یہیں پہ اختتام کی طرف آتے ہیں۔ کل جو ہے، کل کی اگلی آیات جو ہیں اس میں بھی بہت اہم ایک معاملہ جو ہے اس کی طرف، کہ حزب اللہ اور حزب الشیطان، کہ یہ جو منافق ہیں یا منافقت کا رویہ رکھنے والے لوگ جو ہیں، یہ در حقیقت حزب الشیطان ہے، شیطان کے لشکر ہیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ در حقیقت حزب اللہ ہیں، اللہ کے لشکر ہیں۔ اور اللہ کے لشکروں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں جو ہیں وہ رکھی ہیں، جو اگلی آیات میں ملیں گی، جس کو ہم کل انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں کے اوپر سمجھ بوجھ کر کے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جی، اجازت چاہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے جتنے معاملات ہیں ان میں اپنی خاص مدد اور رہنمائی کرے، ہمارے روزمرہ کے معمولات میں، ہمارے جابز اور کاروبار اور دیگر ہمارے معاشی اور معاشرتی معاملات میں بہت سارے ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مدد اور بہت ساری رہنمائی اور بہت ساری رحمت اور فضل و کرم کے محتاج ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی خاص رحمت اور فضل و کرم ہمارے اوپر نچھاور کرے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیے، ایک تو وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے، اس میں برکت ڈالے اللہ تعالیٰ، اور پھر اس میں سے ہمیں آخرت جو ہے وہ بھی کمانے کی، آخرت کی
بھلائی جو ہے اور اپنے آخرت کا فضل و کرم اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا مستحق ہونے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.